بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے حبابہ والبیہ۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے ہاتھ میں تعزیہ لے کے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے ہمراہ آپ کے کچھ اصحاب بھی ہیں۔ میں حضرت کے کچھ قریب چلنے لگی کہ میں دیکھوں کہ حضرت کس سے غضبناک ہیں۔ تو دیکھا کہ بازار میں مچھلی فروشوں میں حضرت اس بازار میں داخل ہوئے کہ جہاں مچھلی بیچنے والوں کی دکانیں تھیں، اور ان لوگوں کو حضرت نے دور سے آواز لگائی جو مچھلیوں کے درمیان سمندری دوسرے جانوروں کو مچھلی کہہ کر بیچ رہے تھے، سانپ نما مسخ شدہ مچھلیاں۔ تو علی نے دور سے آواز لگا کے کہا کہ میں کتنی مدت سے تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے، تم بازاروں میں میرے ہوتے ہوئے یہ جانور بیچ رہے ہو، لیکن تم میری تنبیہ کے بغیر ماننے والے نہیں ہو۔ تو کچھ لوگوں نے تو معافی مانگی اور اپنا سامان اٹھایا، اور کچھ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے، اور علی اس اپنے پیغام کو دیکھ کر جب واپس آئے تو آ کر اپنی مسجد مدینہ میں ایک ایسی جگہ پر آ کر بیٹھے کہ جہاں پر علی بیٹھتے تھے تو سوالات معلوم ہوتا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہاں سے بیٹھ کر علی سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ یعنی تسلی ہو جاتی تھی لوگوں کو کہ اب علی مولا سے سوال جواب کا سلسلہ یہاں سے ہو سکتا ہے اور علی سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو علی وہاں بیٹھے تھے کہ میں نے دور سے آواز لگا کے کہا کہ یا علی توجہ، امام کی نشانی کیا ہے؟ بھائی میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں، امام کی نشانی کیا ہے؟ تو جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا یا علی امام کی، اچھا آپ کو سن کے یہ میری بات اور مضبوط ہو جائے گی، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، علماء تشریف فرمائے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ حدیث کے نقل کرنے میں اور عقیدے کے بیان کرنے میں انتہائی سخت علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر عقیدے کو عقیدہ امامیہ قرار نہیں دیتے۔ اس روایت کو کمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو حدیث میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں، جو روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس روایت میں جہاں امام کی ظہور اور امام کے دیدار کے شوق میں جینے والوں کی فضیلت ہے، وہاں امام کی ولایت تکوینی کا بیان بھی ہے۔ جو عمر بڑھا سکتا ہے وہ رزق نہیں بڑھا سکتا۔ تو جیسے ہی کہتی ہے حبابہ والبیہ کہتی ہے میں نے حضرت سے کہا کہ مولا امام کی نشانی کیا ہے، امام کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانے کہ کون امام ہے؟ تو ابھی میرا سوال مکمل ہوا تھا کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، ایک پتھر کی ایک جانب اشارہ کیا جہاں پتھر پڑا ہوا تھا، فرمایا اسے اٹھا کے لاؤ۔ وہ پتھر کچھ نسبتاً ایک بڑا پتھر تھا، میں وہ اٹھا کر لے آئی۔ جیسے ہی میں نے حضرت کے قریب پہنچ کر اسے زمین پہ رکھا تو حضرت نے اپنے لباس سے ایک مہر نکالی اور اس پتھر پہ رکھ کر اٹھائی تو وہ مہر چھپ گئی تھی، یعنی وہ کندہ ہو گئی تھی مہر۔ حضرت نے فرمایا جو پتھر پر نشان چھوڑ دے وہی امام ہے۔ اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی مکرم کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے شمائل کیا ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کے شمائل میں نبی کے فضائل کیا ہیں، تو نبی کے فضائل میں مولا علی نے فرمایا کہ ایک فضیلت نبی کی یہ ہے کہ نبی جب نرم جگہ پر ریت پر مٹی پر پیر رکھتے تھے تو پیر نہیں چھپتا تھا، اور پتھر پہ رکھتے تھے تو پیر چھپ جاتا تھا۔ عجیب بات ہے، یعنی پتھر پہ نبی کے پیروں کا نشان۔ جی نیشاپور کا قدم گاہ، حیدرآباد کا قدم گاہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو حضرت نے ایک مہر اس پتھر پہ رکھی اور وہ مہر اس کے اوپر کندہ ہو گئی، اس پہ جگہ بن گئی اس مہر کی۔ میں اس پتھر کو اٹھا کے اپنے پاس رکھوں، یہ جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اور اس پتھر کے اوپر مہر لگا دے تو وہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ وہ امام ہے۔ حبابہ والبیہ کہتی ہیں کہ کچھ مدت گزری کہ میں نے اسی جگہ حسن مجتبیٰ کو بیٹھے دیکھا، اور میں کچھ قریب جا کر جہاں خواتین بیٹھی تھی وہاں بیٹھ گئی کہ اچانک میں نے آواز دے کر کہا یا ابن رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی سوال ہے۔ میں نے جیسے ہی کہا یا ابن رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی سوال ہے تو امام حسن نے اس طرف دیکھ کر فرمایا وہ پتھر لے آؤ ہم نشان لگا دیتے۔ سبحان اللہ۔
بھائی امام پر صلوات ہدیہ کریں محمد وال. حبابہ والبیہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ سال گزرے تھے کہ میں نے اسی جگہ حسین کو بیٹھے دیکھا، اور میں نے جب اس محفل میں جا کر خواتین میں بیٹھی اور میں نے ارادہ کیا کہ حضرت کو آواز دوں، تو حضرت نے خواتین کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا حبابہ والبیہ کہاں ہے، وہ پتھر لائے ہم نشان لگائیں. میں نے آپ پتھر سامنے رکھا اور حضرت نے اس پہ نشان لگایا، اس میں مہر لگائی. پھر میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر میں سبحان اللہ، کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ میں نے سلام کیا تو حضرت نے مڑ کر مجھے جواب دیا کہ اس وقت میری عمر 113 سال تھی. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ حبابہ والبیہ کہتی ہے کہ اس وقت میری عمر 113 سال تھی. مولا علی سے بھی مہر لگوائی، امام حسن سے بھی لگوائی، امام حسین سے بھی لگوائی. جب امام سجاد کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے آواز دے کر کہا کہ سلام کیا تو حضرت مڑے، اور حضرت اس سے پہلے کہ میں حضرت سے امامت کی نشانی مانگوں، حضرت نے فرمایا وہ تمہارے پاس جو ہمارے دادا کی امانت ہے وہ لے آؤ، اس پہ ہم نشان لگا دیں. تو میں نے حضرت کے سامنے وہ پتھر رکھا، حضرت نے اس پہ بھی مہر لگا دی. اور جب مہر لگا دی تو میں پتھر اٹھا رہی تھی اور حضرت جا رہے تھے، تو میں نے حضرت سے سوال کیا، مولا میری عمر 113 سال ہو گئی، تو اب میں بعد والے اماموں کی تو زیارت کر نہیں پاؤں گی، جو میں ائمہ اہل بیت سے اور بعد میں آنے والے اماموں سے مہر لگواؤں. تو کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے میرے سر سے لے کے پیر تک ایک اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کیا، میں 18 سال کی جوان ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ایک مرتبہ میں نے امام محمد باقر کی زیارت کی تو انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا لاؤ میرے بابا کا پتھر مجھے دو. میں نے جعفر صادق سے مہر لگوائی، میں نے موسیٰ کاظم سے مہر لگوائی، اور میں جب امام رضا کے زمانے میں پہنچی تو میں پھر اتنی ہی ضعیفی کی کیفیت میں آ چکی تھی کہ جیسے سید سجاد کے زمانے میں تھی. تو حضرت نے فرمایا کہو ہمارے قائم سے بھی مہر لگوانی ہے. سبحان اللہ. کہا نہیں مولا، میں نے زمانے کے رنگ بدلتے بہت دیکھ لیے، اب مجھے مزید جینے کا شوق نہیں ہے. آپ تو بس یہ دعا کریں کہ اسی کیفیت میں کہ میں اہل بیت سے جڑی ہوں میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں. امام نے فرمایا تم چاہتی ہو جانا تو پھر اب تمہاری موت مقرر ہوگی، ورنہ چاہو تو تم ہمارے قائم کی بھی زیارت کرو. اور کہا اے حبابہ والبیہ، تم کیونکہ ائمہ اہل بیت کی زیارت کا شوق رکھنے والی ہماری چاہنے والی خاتون ہو، تو اب یہ ہم تمہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ جب محشر میں اٹھو گی تو قائم کے لشکر میں اٹھو گی. اللہم صلی علی. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ اس انداز سے، اس کیفیت سے ائمہ اہل بیت چاہیں تو زندگیوں کو، تو جو حبابہ والبیہ، بھائی توجہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو حبابہ والبیہ کو اتنی طویل عمر دے سکتے ہیں، ان کی عمر کے طویل ہونے پہ تعجب کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ